أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العلی العظیم. قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کچھ باتوں کی ہدایت دی ہے، ان آیتوں کی تفصیل چل رہی تھی. الحمدللہ 88 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو کر آج جو ہے 79 نمبر کی آیت کی تفسیر کی جائے گی. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو 79 مرتبہ مخاطب کیا ہے. اس اعتبار سے آج کی جو آیت ہے وہ آخری آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے. اس آیت کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کی وضاحت بھی سمجھتے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ چونکہ آخری آیت ہے اس لیے واپس پہلے جو میں ایک حدیث سنایا کرتا تھا ایک مرتبہ ہم واپس سن لے وے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب قرآن کریم تم تلاوت کرو اور یا ایھا الذین آمنوا کی آیت آوے تو تم اپنے کانوں کو متوجہ کر لو، اس لیے کہ اب جو حکم آنے والا ہے وہ بہت اہم ترین حکم ہوگا. اس لیے ہم بھی جو ہے آگے والے جو حکم ہے اس کو غور سے سنیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو تم اللہ کے طرف لپکو، تم توبہ کرو اللہ کے پاس جا کر. توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ. سچی پکی توبہ کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا ترجمہ ہوتا ہے لوٹنے کی. توبہ کا میننگ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب ملے گا لوٹنا. چونکہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہہ رہے کہ اے بندو تم میرے پاس واپس آ جاؤ. توبو، تم میرے پاس واپس ہو جاؤ، میرے پاس لوٹ آؤ. اور یہاں پر ایک لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے زیادہ فرمایا ہے توبۃ نصوحا. کیسی توبہ؟ جو توبہ نصوحا ہو. اور توبہ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ تو نصوحا کے دو ترجمے ہیں. نصوحا کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریا سے بالکل ریا سے پاک ہو، ایسی توبہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہوئی توبہ ہو. توبہ نصوحا اس کو کہیں گے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے بعد آدمی گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے. ایسی پکی سچی توبہ ہو کہ جو پہلے گناہ کیے ہیں اس سے ایسی معافی مانگ لے کہ آئندہ اس گناہ کی ہمت نہ کرے. تو نصوحا کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ریا سے پاک ہو، خالص ہو، صاف ستھری ہو. نصوحا کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے سلائی کے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کپڑا پھٹ جاتا ہے تو کپڑے کے پھٹن کو دور کرنے کے لیے سلائی کی جاتی ہے، تو اس سلائی کے کام کو نصوحا کہا جاتا ہے. تو چونکہ ایمان والا اعمال صالحہ کو گناہوں کے ذریعے سے پھاڑ دیتا ہے. اچھے اعمال کا جو لباس تھا اس لباس کو گناہوں کے ذریعے سے پھاڑ دیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو توبہ کر کے اس کو جوڑ دے. توبۃ النصیحہ، یعنی تو اس کی سلائی کس کے ذریعے سے کر لیں؟
توبہ کے ذریعے سے صلح کر دے، تاکہ تو جیسے پہلے اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اب بھی تو اعمال صالحہ نے اچھے اعمال کے ساتھ تو زندگی گزارے۔ تو یہ ہے توبہ۔ اب توبہ کے جو ہے 3 مرتبے ہیں۔ توبہ کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کافر ہے، کفر سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ پھر جب ایمان میں داخل ہو گیا لیکن بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، تو بڑے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاوے، یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بڑے گناہ تو نہیں کرتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف آ جاوے، یہ 3 مرتبے ہے۔ آدمی دیکھ لے کہ وہ کس میں چل رہا ہے۔ پھر توبہ کی 2 قسم ہیں۔ ایک توبہ تو واجب ہے، وہ کب ہے؟ جبکہ آدمی فرائض کو چھوڑ رہا ہو، اللہ کے احکام کو چھوڑ رہا ہو، اور منہیات یعنی اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کو کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں توبہ کرنا فرض ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنا فرض ہے۔ ایک توبہ مستحب ہے، جبکہ آدمی مستحب چیزوں کو چھوڑ رہا ہو، نوافل کو چھوڑ رہا ہو، اسی طریقے سے مکروہات کا ارتکاب کر رہا ہو، مکروہ تنزیہی چھوٹے چھوٹے مکروہات کا ارتکاب کر رہا ہو، تو ایسے موقع پر توبہ کرنا مستحب ہے۔ یہ توبہ کے 2 قسم ہیں، 2 درجے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ جو ہے وہ 6 چیزوں کا نام ہے۔ آج ہم 2 کان پکڑ لیے تو اس کو ہم توبہ سمجھتے ہیں، کچھ کام کر لیا، ہاتھ گھما دیا، اس کو ہم توبہ سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ 6 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ 6 چیزیں ملے گی تو توبہ ہوگی، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ اب وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ انہوں نے پہلے نمبر پر بتایا کہ اپنے گزشتہ برے کاموں پر ندامت ہو۔ توبہ جب کرے تو آدمی کو جو پہلے کرتا تھا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، نمازوں کو چھوڑتا تھا، ایسے بہت سارے حقوق العباد کو چھوڑتا تھا، تو اس کو ندامت ہو کہ اللہ میں نے بہت غلط کیا، تو نے مجھے پیدا کیا تھا تیری عبادت کے لیے، تیرے سامنے سر جھکانے کے لیے، لیکن میں نے مخلوق کے سامنے سروں کو جھکا دیا اور تیرے سامنے میں نے سر کو نہیں جھکایا، تیری بڑی نافرمانی کی۔ آدمی کو ندامت ہو، ندامت ہو اس بات پر کہ اللہ 24 گھنٹے تیری نعمتوں کو استعمال کرتا ہو، یہ سانس جو ہوا لے رہا ہو 1 منٹ بھی اللہ کی طرف سے بند ہو جاوے، آدمی ڈھیر ہو جائے گا، تو اتنی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں پھر بھی اللہ تیری نافرمانی کرتا ہوں، یہ ندامت ہے۔ تو ایک چیز کہ آدمی کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو۔ نمبر 2، دوسرے نمبر کی چیز کہ جو فرائض، اب ندامت تو ہوئی لیکن ندامت سے صرف کام نہیں چلے گا۔ اب اس کو ندامت ہوئی، اس نے دیکھا کہ میں نے 5 سال کی نمازوں کو نہیں پڑھا ہے، تو جو فرائض چھوٹے ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، جو حقوق اللہ کو چھوڑا ہے، جن روزوں کو چھوڑا ہے اس کو ادا کرے، اس کی ترتیب بناوے کہ میری 5 سال کی نمازیں چھوٹی ہے تو میں اس کو کیسے قضا کروں، کسی عالم سے ملے اور ان سے رابطے میں رہ کر معلوم کرے کہ میری نمازوں کو قضا کیسے کروں۔ تو فرائض جو چھوٹے ہیں ان فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرے، یہ توبہ کی دوسری قسم، دوسری چیز ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں تو جو روزے ہے، نماز ہے، حج ہے، اس کو ادا کریں۔ اسی طرح کی تیسرے نمبر کی چیز کہ اگر کسی کا مال ظلمن لیا ہے تو وہ مال اس کو واپس کرے، توبہ کر لی اور مال واپس نہیں کر رہا ہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو مال جس کا لیا ہے اس کو واپس کرو، وراثت اگر ادا نہیں کی تو وراثت دے دو، بہنوں کا حق ہمارے پاس دے دو، بھائیوں کا حق ہمارے پاس دے دو، جن کا جو حق ہمارے ذمے مالی اعتبار سے ہے وہ ان کو ادا کر دیں۔ کسی نے 15 سال کی عمر کے بعد اگر کسی کی دکان سے بغیر پیسے کو کوئی چیز لے لی ہے، 25 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں یاد ہو جائے اس کو ادا کر دو، اس لیے کہ قیامت میں حساب دینا مشکل پڑ جائے گا۔ ہم دیکھ رہے کہ ہماری نیکیوں کا کیا حال ہے، نماز پڑھتے ایک رتی برابر دھیان نہیں رہتا ہے، کیا یہ نمازیں ہم کو اس وقت تک چھڑا سکے گی؟ ہمارے نمازوں کا یہ حال ہے۔ اس لیے یہاں پر جو حقوق العباد سے مالی معاملات ہے اس کو ادا کر دے گے۔ دیکھیں ہم 15 سال سے لے کر ابھی تک کہاں کہاں میں نے گھوٹالے مارے اور کن کن لوگوں کا حق ضائع کیا، دے دے گے۔ معلوم کرے
علماء مفتیان کرام کے پاس جا کر معلوم کرے کہ اس کو میں کس طریقے سے ادا کروں۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھے نمبر کی چیز بتائی کہ اگر کسی کو ستایا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لو۔ ایک تو مال کا معاملہ تھا، اس کو ادا کرو۔ کسی کو ستایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، وہ موجود نہیں تھا، اس کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، جا کر معافی مانگ لو۔ ستایا ہے ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی ستایا معافی مانگ لو۔ آج سستا سودا ہے، تھوڑی ذلت ہو جائے گی اور تو کیا ہو سکتا ہے، یہی تو ہوگا، لیکن وہاں کی رسوائی سے آدمی بچ جائے گا۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچویں نمبر کی چیز بتائی کہ آئندہ اس گناہ کو اب نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، ڈھیلا ڈھیلا نہیں، توبہ کی واپس وہی گناہ کر رہا ہے، توبہ کی وہی گناہ کر رہا ہے، نہیں، پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں جو ہے اس برائی میں مبتلا نہیں ہوں گا، نہ حقوق اللہ کو ضائع کروں گا، نہ بندوں کے حقوق کو ضائع کروں گا۔ اور چھٹے نمبر کی چیز بتائی کہ جس طریقے سے گناہ کر کے اپنے نفس کو خوش کیا تھا، ایسے ہی اپنے نفس کو نیکی پر ڈال دو اور نیکی کروا کر خوش ہو جاؤ۔ جیسے گناہ کیا تھا اس وقت نفس کو بہت مزہ آئی تھی، اندر اندر سے بہت لذت آئی تھی، تو اب جو ہے اسی نفس سے نیکی کے کام کرواؤ، صدقے کرواؤ، نفل نماز پڑھاؤ، اس طریقے سے نیکی کے کام کروا کر اس کو تیار کرو۔ یہ 6 چیزیں ملے گی تب آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے پکی سچی توبہ کی، ورنہ تو دعوے ہی دعوے ہے کہ میں نے توبہ کی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں آدمی کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ جب توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو 4 انعامات دیں گے، جس کو اس آیت میں بیان کیا ہے۔ دوسرے بھی انعامات ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 انعام کو بیان کیا ہے۔ اب اس کو سمجھا آگے، عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب۔ دیکھو قرآن میں جہاں امید کا لفظ آوے تو اللہ کی طرف سے امید بھی وعدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ نے وعدہ کر دیا، اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اب کیا انعام ہے؟ پہلا انعام ان یکفر عنکم سیئاتکم، جیسے ہی توبہ کرو گے تو تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا۔ دیکھو لفظ کیسا ہے، اس لیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، زمین ریکارڈ کر دیتی ہے، آسمان ریکارڈ کر دیتا ہے، جہاں گناہ کیا ہے وہاں ہزاروں چیزیں ہماری گواہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ کرو، تمہارے گناہوں کو ہر جگہ سے مٹا دیا جائے گا، نامہ اعمال میں سے، اور جن جن لوگوں کو گواہ بنایا تھا تمہارے گناہوں پر ان کے بھی اعمال میں سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ پہلا انعام۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتے ہوگی۔ آج ہم نے باغات دیکھے ہی نہیں ہیں، باغات اب ختم ہو گئے، ایسے باغات کہ جس کے نیچے نہریں بہتے ہوگی۔ یہ تو اللہ نے خالی ایک جھلک بتائی ہے، وہ کیا باغات ہوں گے۔ باغات ایسے نہیں ہوگے وہاں پر ہر قسم کے درخت ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے، اس باغات کو خدمت دینے والے خادم وہاں موجود ہوں گے، حوریں موجود ہوگی، سب کچھ وہاں ہوگا۔ یہ ایک جنت کا مختصر ایک نمونہ ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ دوسرا انعام ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرا انعام بیان کیا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی اس دن رسوائی نہیں ہوگی، نبی کی تو رسوائی نہیں ہوگی، لیکن نبی کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اس وقت ایمان والوں کو نبی کے ساتھ رکھا جائے گا جنہوں نے توبہ کی ہوگی۔ اس آیت سے استدلال کیا علماء نے کہ متقی لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں رسوا نہیں کرے گا۔ دیکھو آدمی یہاں پر جب گناہ کرتا ہے تو چھپ کر گناہ کرتا ہے کہ میرے ابا مجھے نہ دیکھ لے، میرے استاد مجھے نہ دیکھ لے، میرے دادا مجھ کو نہ دیکھ لے، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بچے سے بھی ڈرتا ہے کہ میرا بچہ مجھ کو نہ دیکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھے گا تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ تو اب بچے کے دیکھنے کے پر جو رسوائی آتا ہے اس سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو وہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کے لوگ وہاں موجود ہوں گے اور ان کے سامنے اللہ کھڑا کر کے رسوا کر دے گا اگر توبہ نہیں کی۔ بتائے گا اس وقت تمہارے والدین کھڑے ہوں گے اور بتایا جائے گا کہ تمہارے اس بچے نے یہ گناہ کیا۔
پسینے چھوٹ جائیں گے آدمی کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کی رسوائی سے بچانے کے لیے کہہ رہے اگر یہاں پر توبہ کرنے میں لوگوں سے معافی مانگنے میں رسوائی ہوتی ہے تو قبول کر لو, یہ آسان ہے. تو یہاں پر بیان کیا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, یہ تیسرا انعام تھا. چوتھا انعام نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کو ایک نور دیا جائے گا کہ جو ان کے آگے آگے دوڑے گا اور ان کے داہنی جانب ہوگا. چونکہ وہاں پر قیامت پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جس وقت میدان محشر قائم ہوگا تو آدمی کو نور کی ضرورت پڑے گی. نور کا معنی روشنی کی ضرورت پڑے گی. تو یہاں جب اللہ تبارک تعالیٰ حساب لیں گے قیامت میں میدان محشر میں, تو اس وقت منافق لوگوں کو بھی نور دے گا اللہ, چونکہ انہوں نے یہاں پر ایمان کا ظاہری حلیہ بنایا تھا تو ان کو بھی نور ملے گا, ایمان والوں کو بھی نور ملے گا. لیکن ہوگا کیا, آگے جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے تو اس وقت ان کے نور کو سلب کر لیا جائے گا منافق لوگوں کے. وہاں اندھیروں میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں پر پل صراط پر کٹ کر گریں گے. یہ منظر کو دیکھ کر ایمان والے گھبرا جائیں گے کہ کچھ لوگوں کو نور کو اللہ نے سلب کر دیا. وہ منافق کی جماعت ایمان والوں سے بھیک مانگیں گے اس وقت کہ ہم کو نور دے دو, تمہاری روشنی ہم کو دے دو. تو ایمان والے کہیں گے کہ تم کو دنیا میں سمجھایا گیا لیکن نہیں سمجھے, آج ہم تم کو نور نہیں دے سکتے. تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ایمان والے بھی یہ دعا کریں گے, یقولون, ایمان والے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو مکمل فرما. یعنی منافقوں جیسا نہ ہو کہ آدھے پل صراط پر چلے نہ ہمارا نور ختم ہو جاوے, یا اللہ جنت تک یہ روشنی ہم کو نصیب فرما. یہ ایمان والے دعا کریں گے اس وقت. نور تو دونوں کو ملا تھا لیکن ایک کا نور کام نہیں دے گا اس کو, اصل تو وہ پل صراط سے گزرنا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی تو جنت ہے, نہیں تو نیچے جہنم ہے پل صراط کے نیچے. تو وہاں پر ایمان والے دعا کریں گے. اس لیے اس نور کو حاصل کرنے کا بہترین وقت ابھی ہمارے پاس ہے. اس وقت تو کوئی نور نہیں دے گا, کوئی روشنی نہیں دے گا. ابھی جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی ہے اس کو حاصل کر لو. دوسری دعا کیا ہوگی, وغفر لنا, اے اللہ ہماری تو مغفرت فرما. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نور دینے پر بھی قادر ہے, نور کو سلب کرنے پر بھی قادر ہے, توبہ کی توفیق دینے پر بھی قادر ہے, اور توبہ کے بغیر موت دینے پر بھی قادر ہے. ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے ہمارا تعلق کس سے جڑ جانا چاہیے, اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑ جانا چاہیے. یہ ہم کو اس آیت میں نصیحت کی گئی ہے کہ ہم نے جو بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ سے توبہ مانگے. جو جو چیزیں ہمارے فرائض میں سے باقی ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. ایک نوٹ بناوے, کاغذ بناوے, اس کے اندر لکھے کہ حقوق العباد میں سے کیا کیا چیزیں میں نے چھوڑی ہیں. لکھے کہ میری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں, لکھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو مال نہیں دیا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کو ادا کرنا شروع کر دے. دیکھو اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسی برکتیں دیتا ہے. جن جن لوگوں نے توبہ کے ساتھ زندگی گزاری اللہ نے ان کو دنیا میں بھی چمکا دیا, اور آخرت تو بنائی اللہ نے انہی کے لیے. اس لیے ہم بھی آج کی اس مجلس میں جو آخری آیت ہے اس میں ہم اس بات کو لے کر اٹھیں کہ آج کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ اللہ کے فرما برداری والی زندگی ہوگی. اللہ تیری جو نافرمانی کے ساتھ زندگی میں نے گزاری ہے اس سے میں آج توبہ کرتا ہوں. توبہ کوئی ہاتھ اٹھا کر ہی نہیں, دل دل میں عزائم کر لے ہوئے کہ اللہ میں اب تیری نافرمانی کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا. آدمی ایسے پختگی کے ساتھ چلے, پھر کئی نفسانی خواہشات اور شیطان حملے کرے, واپس دعا کرے. اللہ کو توبہ کرنے والا پسند ہے. توبہ کے متعلق تو اگر بیان کیا جاوے تو بہت طویل ہو جائے گا. اس لیے خلاصہ تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ کر آ جاوے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اپنی سچی پکی محبت ہم سب کو نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.